سورۃ فرقان بتا رہا ہوں. فرقان آپ کو پتا قرآن کا ایک نام ہے, فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ بڑے غور سے پڑھیں فرقان اور آراف, سمجھ آ جائے گی آپ کو سارے پیکج کی قرآن کے انشاءاللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ یہ ذکر آیا تھا, ہم بہک گئے, ہم نے اس ذکر کو تسلیم نہیں کیا. یہ لوگوں کے اندر کانسیپٹ ہوں گے سورۃ الفرقان کا. اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو کل آئی تھی, آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں. 30ویں آیت, یہ 24 سے پہلے کا تو قیامت کا نقشہ. جب آپ آگے جائیں گے 25, 26, 27, 28, 29, 30ویں سورت, 30ویں آیہ کریمہ جو کل تھوڑا سا حوالہ اس کا آ گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, آپ اگر اس پہ کہیں گے نا, اس ایک آیت کو ابھی کھولیں, سورۃ فرقان آیت نمبر 30, کومنٹس میں کوئی بندہ لکھ بھی دے تاکہ سب بعد میں پڑھ لیں. سورۃ فرقان جو کہ قرآن کریم کا 25واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دے رہا ہوں. پہلے میں نے اپنی پروفائل پہ دیا ہوا ہے اس کا حوالہ, پچھلے رمضان میں بھی حوالہ دیا تھا, پھر اذان دے رہا ہوں, مؤذن بن رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں لوگوں ابھی وقت ہے. وقال الرسول یا ربی ان قومی, یہ یاد رکھیے, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں اس آیت کو غور کرتا ہوں نا. آپ کو ضرورت ہے کہیں اور آگے پیچھے جانے کی؟ یہ ایک آیت لے لو, زندگی بدل جائے گی. لے لو مجھ سے یہ آیت, یہ قرآن, سورۃ فرقان 25واں چیپٹر, آیت نمبر, ورس نمبر 30. وقال الرسول, یہ قیامت کے دن ہونے جا رہا ہے, قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا. کہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ سے, کیا کہیں گے؟ یا ربی, اے پروردگار, بے شک قومی, ہم کس کی قوم ہیں؟ ہم رسول اکرم کی امت ہیں, قوم ہے. ان قومی, جیسے ربی میرا رب, قومی میری قوم, قوم اتخذوا چھوڑ دیا تھا اس قوم نے قرآن کو, ھذا القرآن مہجورا. اب سمجھ رہے ہیں؟ علماء کرام سے پوچھیں, علماء کرام جب اس آیت پہ پہنچتے تھے ان کی رکت طاری ہو جاتی تھی. یہ یا حیو یا قیوم, میں کسی وجہ سے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. کئی سال ہو گیا مجھے یہی صدا دیتے ہوئے. میں نے جب سے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے نا, میں کمپرومائز نہیں کر سکتا اس قرآن کے اوپر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن یہ کہنا ہے. میں نے پورے قرآن کو دیکھا کہ اور بھی کہیں پہ نبی پاک علیہ السلام کے کوئی ڈائلاگ ہوں اس طریقے سے, پرومیننٹ ڈائلاگ, ون اینڈ اونلی ٹاپ پہ جو بیٹھی ہوئی چیز ہے. میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ غلافوں میں بند ہو گیا. اس کے اندر جو چابیاں تھی اس سے نکال کے دروازے نہیں کھولے, خزانے نہیں لیے, خود نہیں مہکا, دوسروں کو نہیں مہکایا, خود سنورے نہیں, دوسروں کو سنوارا نہیں, خود بدلے نہیں, دوسروں کو تبدیل نہیں ہونے دیا, خود بھی امن سے غائب رہے, دوسروں کو بھی فساد کی طرف مبتلا رکھا, خود بھی فلاح نہ پائی, دوسروں کو بھی ناکام کرنا شروع کر دیا. مسجد اور گلی کا فرق ختم کرنا ہے, اس قرآن کی آیت کے اوپر غور کریں. محفل اور تنہائی کا فرق ختم کرنا ہے, اس کے اوپر غور کریں. آج تک ہونے والے جتنے میرے سیشن ہیں اس ایک آیت کے اندر سمٹ جاتے ہیں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کسی اور کتاب کا ذکر نہیں آیا. شاید ہم کہہ سکتے کتاب آئی تو کوئی کہہ سکتا تھا فلاں کتاب ہے, فلاں کتاب ہے. ھذا القرآن, یہ لکھا ہوا ہے اوپر, القرآن الکریم, القرآن الحکیم, القرآن فرقان حمید. یہ فرقان مجید ہے, قرآن حمید ہے, قرآن مجید ہے, فرقان حمید ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ذکر للعالمین ہے. والقلم میں آج پڑھی نا آپ نے ایک آیت, ذکر للعالمین. نجمہ شہزادی نے شعر بھی کی تھی, نجمہ شہزادی نے شعر کی تھی. شاباش, مجھے پتا تھا اسٹوڈنٹس, ہاشم بھی کر رہا ہے اس کے اوپر, مدیہ نے بھی ترجمے سے پڑھ لی, علی حمزہ بن وہ بھی پڑھ رہا ہے, نور نے بھی پڑھ لیا ترجمے سے. جہاں تک آواز جایا کرے کسی وجہ سے کہتا ہوں, کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی فریکوینسی چل رہی ہوتی ہے, کوئی فریکوینسی چل رہی ہوتی ہے. آپ کی ضرورت ہوتے ہیں وہ جملے, وہ آیتیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں, اس لیے نشاندہی کرتا ہوں. اور بے شک جو اذان کو سنتا ہے وہی کہے گا حی علی الفلاح کے مقابلے میں حی علی الفلاح. جو اذان کو سنے گا نہیں, جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو, ذکر ہو رہا ہو, سنے نا, اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. رحم اسی کے ساتھ کیا جائے گا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو, قرآن کی بات ہو رہی ہو, خاموشی سے, ادب سے سنیں, سمجھیں, عمل کریں. رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا.
پیغمبر کہیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مہجورا، چھوڑ رکھا تھا. رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، سینسٹیو مقام ہے. ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی یہ ڈائلاگ منظر عام پر نہیں آیا. قرآن نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. دس از گوئنگ ٹو ہیپن، دس از گوئنگ ٹو ہیپن. رک جاؤ یہاں پہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے، کان کھولو، اپنی روح کے کان کھولو، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اپنے ڈی این اے میں جانے دو یہ بات، نقش کر دو اپنے جینز کے اندر، جین در جین یہ حقیقت کبریٰ جانے دو. رسول کہنے جا رہے ہیں رحمت للعالمین من ٹھارا کا سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He is going to say this صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے جا رہے ہیں؟ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. ابھی یہ قوم ہے، یہ امت ہے، آج 21ویں صدی ہے. پکڑ لو اس کو، پکڑ لو اس کو. چونکہ جب نبی یہ کہہ دیں گے تو جنہوں نے چھوڑ رکھا ہوگا ان کے ساتھ پھر کیا حشر ہوگا. یو کین ویل امیجن. قرآن کو پکڑ لیں مضبوطی سے. یہاں نیچے لکھیں کامنٹس میں کہ آپ تک میسج پہنچ گیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لکھیں یہاں پہ کامنٹس میں. 1 منٹ دیتا ہوں، پانی پی لوں میں. لکھیں کامنٹ میں کہ سمجھ آ گئی ہے. زبانی یاد کر لیں یہ آیت، سورت فرقان 25ویں سورت آیت نمبر 30. کہیں گے رسول، پیغمبر کہیں گے، محمد مصطفیٰ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال کہیں گے. وہ جو رحمت للعالمین ہے وہ شکوہ کریں گے. کس کو کہیں گے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کہیں گے؟ اللہ اکبر، یا ربی، اے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کا ذکر کیا یہاں پہ کہ یہ چھوڑ دیا یا وہ چھوڑ دیا، یہ پمفلٹ چھوڑ دیا، یہ کتاب نہیں پڑھی، وہ کتاب نہیں پڑھی. قرآن المحجورہ. نبی کہہ رہے ہیں میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اور نوجوانوں، اور اس سے زیادہ کو کلیئرٹی چاہیے آپ کو، اور کسی عالم دین کا ترجمہ پڑھ لو، کسی مسلک کی تفسیر پڑھ لو، انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھ لو، میسج کلیئر ہو جائے گا. Is there any doubt? Is there any doubt? لا ریب فی، لا ریب فی. یہ قرآن، یہ فرقان، مہجورہ نہ کریں اس کو. مہجورہ کریں گے تو طہورہ نہ رہیں گے. اس کو چھوڑیں گے تو چھوڑ دیا جائے گا، گاڑی چھٹ جائے گی. اس کو پکڑیں. وَاعْتَصِمُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کلیاں نہیں، جمیعاً، کلیکٹیولی، پورا طبقہ، پورا خاندان، پورا گھرانہ، قوم. اور جو چھوڑ دیں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے چھوڑ دیا جائے گا ان کو کہ جاؤ. اور جنہوں نے اس کو پکڑا، اصحاب الجنہ ان کو پکڑ لیں گے. بے شک وہ مقام اعراف پر ہوئے پکڑ لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس امتی کو بلا لیں گے اپنے پاس جو اس کے ساتھ جڑا ہوگا، جس نے قرآن کو پکڑا ہوگا. میں نے آپ کو کل کیا کہا تھا؟ جو اس سے پیار کرے گا وہ نبی سے پیار کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ رہا ہے. یہیں آج 21ویں صدی میں، اپریل کی آج 25 تاریخ ہوگی، آج آپ یہاں پہ جڑ رہے ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، دبئی، کینیڈا، امریکہ، جہاں جہاں سے آپ سن رہے ہیں، جہاں جہاں آپ جڑے ہیں، آپ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم نے نبی کے ساتھ اس سے جڑنا ہے. یہ کوڈ ورڈ ہے، یہ راستہ ہے، یہ گیٹ وے ہے. آپ نے نبی سے ملاقات کرنی ہے، اس کو چوما کریں، آپ نبی سے جڑ جائیں گے. جو نبی سے جڑ گیا وہ اللہ کے سسٹم میں جڑ جائے گا. پورا پیکج سمجھ میں آ گیا؟ کسی اور تفصیل کی ضرورت ہے؟ کسی تفسیر کی ضرورت ہے بدلنے کے لیے؟ کسی ثبوت کی ضرورت ہے بدلنے کے لیے مسلمانوں کو؟ نوجوانوں، اس قرآن کو پکڑ لیں. لکھو یہاں پہ، لکھو کہ سر سمجھ آ گئی ہے. لکھو سر سمجھ آ گئی ہے. قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے آپ نے ہمیں سمجھایا سر آپ نے سمجھایا، آپ نے سمجھ آ گئی تھی. نور لکھو یہاں پہ، مدیہ لکھو، بعد میں سننے والے لکھیں یہاں پہ. اور جہاں جہاں جائیں اس آیا کریمہ کا ورد کریں. بچوں کو بتائیں، موٹا موٹا اس کا پرنٹ نکالیں، لگا لیں، اپنے گھروں میں لگا لیں. آتے جاتے بچوں کو بتائیں، اور اس کو نہیں چھوڑنا. یہاں سے راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. یہاں سے ہو کے گزرو گے تو حوض کوثر تک پہنچو گے. اس کو چھوڑ دیا نا، گڑبڑ ہو جائے گی.
ہم نے رحمتوں کے اوپر پردے ڈال دیے, ہم اس کے اندر نہیں اترے. شعور کے ساتھ اتر جاؤ. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار, اس میں اترو اور گہرے پانیوں میں اترو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں تو کناروں سے باہر ہیں, عالمین کے لیے ہیں. اس کے اندر اترو, رحمتوں کے اندر رجوع کرو, ڈوب جاؤ رحمتوں کے اندر, مست ہو جاؤ. پھر دیکھنا کس طریقے سے اللہ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتی ہے. یہاں وفا کرو. میں اس لیے تو کہتا ہوں ہمارا تعلیمی نظام کا کیوں نہ بھرکس نکلے, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. یہاں تو وہ فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. جب تک ہمارے گھروں میں یہ چلتا تھا, ہماری محفلیں اس طرح کی ہوتی تھیں, ہمارے گھروں میں برکتیں. میں نے اپنی بیجی کی آپ کے سامنے زندگی رکھ دی ہے. ہمارا دودھ جو ہم نے پیا ہے وہ تلاوت والا دودھ تھا, درود السلام والا دودھ میں نے پیا اپنی بیجی کا. میں قربان جاؤں اپنی بیجی پہ, میں فدا ہو جاؤں اپنی بیجی کے اوپر. اللہ کریم میری بیجی کے درجات بلند فرمائے. یہ ان کی مہربانی ہے, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ میری ماں کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ دے دیا مجھے. یہ بیجی کی مہربانی. ہم چھوٹے چھوٹے, میں ان کی گود میں ہوتا تھا دودھ پیتا ہوا مٹھو شاہ, اور میری بیجی تلاوت کیا کرتی تھی. میں دودھ پیتا تھا, وہ تلاوت کرتی تھی. میں دودھ پیتا تھا, وہ درود پڑھا کرتی تھی. میں دودھ پیتا تھا, وہ نبی پاک کا نام لیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں قربان جاؤں اپنے والد محترم پہ. اللہ کریم ان کا شملہ بلند رکھے, اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کی صالح ماؤں کو اللہ کریم اپنا اقبال بلند کرے. ان کا, آپ کی جو والدہ دنیا سے چلی گئی علی حمزہ, اللہ کریم ان کا درجات بلند کر دے, ان کی بخشش فرما دے. ماہ امم علوی آپ کے بڑے زبردست والد محترم تھے, میری زندگی میں ان سے ملاقات ہے. عبید اللہ علوی صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے. شبینہ آپ کے والد محترم کی اللہ بخشش فرمائے. میڈم فرت آپ کے والد محترم میری ملاقات ہے, بڑے نفیس انسان, اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. اللہ کریم میرے تایا صابر کی مغفرت فرمائے. میری تائی جی, میری پھپھو, میری تائی کبرا, اور مجھے پالنے والے میرے بزرگ, میرے ماموں شبیر, میرے نانا نانی, دادا دادی, میرے اساتذہ اکرام, اور وہ میرا لاڈو استاد, استاد محترم واسف باصفا, استاد محترم واسف باصفا. اللہ اس کو پکڑے. استاد محترم واسف باصفا ساری زندگی اس کو پکڑے رکھے, ساری زندگی اس کو پکڑے رکھا. اس کو پکڑے, فار گاڈ سے اس کو پکڑے. آپ کا حسر, آپ کا سفر, آپ کا حشر, سب کچھ بہتر ہو جائے گا, سنور جائے گا. ایسے ماں باپ بن جائیں جس کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہو, قرآن کا خون, لہو دوڑتا ہو, قرآن کا لہو, دودھ دوڑتا ہو, قرآن کا دودھ. اور جنت کی نہریں جو دودھ کی ہیں یہیں بچوں کو پلا دیں. جو جنت کی دودھ کی نہریں ہیں وہ دودھ ماؤں کی چھاتیوں سے بچوں میں منتقل ہو جانا چاہیے. اور وہ جو شراب طہورہ ہے, وہ صاف پانی, وہ حوض کوثر کا, وہ بچوں کو پاکیزہ پانی پلا دیں, تربیت کر دیں ان کی. استاد ہو تو وہ ماحول بنا دو کہ بچے مفلحون ہو جائیں, اور گرو ہو تو چیلوں کو وہ نقشہ دے دو کہ وہ اس راست تک پہنچ جائیں. ہم نے چلے جانا ہے مدیہ, ہم نے چلے جانا ہے. میری آوازیں گونجیں گی, نور چلے جانا ہے, وقت آنے والا ہے, چلے جائیں گے. یہ مسکراہٹیں یاد رکھنا, یہ قرآن یاد رکھنا, اس کو یاد رکھنا. جو اس کے ساتھ جڑے گا نا شاگرد, وہ استاد کے ساتھ جڑے گا. جو چیلا اس کے ساتھ جڑے گا وہ گرو کے ساتھ جڑے گا. جو بہن بھائی اس کے ساتھ جڑے گا وہ بھائی کے ساتھ جڑے گا. جو بچہ اس کے ساتھ جڑے گا وہ والد کے ساتھ جڑے گا. اور تم لوگ اس کے ساتھ جڑو گے تو میرے ساتھ جڑ جاؤ گے. ہم سب اس کے ساتھ جڑیں گے تو نبی کے ساتھ جڑ جائیں گے. سورۃ فرقان یہی کہہ رہی ہے, آیت نمبر 30. پکا یاد کر لو اپنے پاس. سمجھ آ گئی ہے میسج کی؟ اور لکھو یہاں پہ, شہباز لکھو یہاں پہ, ایاز احمد شاہ لکھو یہاں پہ, علی حمزہ لکھ دو یہاں پہ, لکھ دو. سر سمجھ آ گئی ہے؟ مدیہ لکھ دو یہاں پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم,
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ عبدالاحد خان سمجھ گئے ہو، محمد شہباز سمجھ گیا، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہ سمجھ آپ کو نہیں سمجھا رہا، جو سمجھ رکھتے ہیں وہی سمجھاتے ہیں۔ سمجھ کے سمجھا رہا ہوں، مان کے منوا رہا ہوں، جان کے بتا رہا ہوں کہ جانو اس کو، اور عمل کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں عمل کرو، چل پڑا ہوں تو کہہ رہا ہوں چل پڑو، اس راہ پر ہوں تو کہہ رہا ہوں اس راہ پر آ جاؤ، کچھ دیکھا ہے تو کہہ رہا ہوں دیکھو، کچھ سنا ہے تو کہہ رہا ہوں کان کھولو، کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہا گیا تھا، کچھ سنا تھا، کچھ سنا رہا ہوں، کچھ دیکھا تھا، کچھ دیکھ رہا ہوں، کچھ دکھا رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں دیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، دل کھلا رکھو، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے پیار کرو۔ یہ کتاب چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ کتاب ہی نہیں ہے صرف، یہ رستہ ہے، یہ پہچان ہے۔ اس کو چھوڑ دو گے پہچان ختم ہو جائے گی۔ دیکھو 850 سال میں کیا ہوا، ہمارے بزرگ اس کو پکڑا کرتے تھے، ہماری محفلوں میں یہ ہوتا تھا، ہمارے اٹھتے بیٹھتے گھروں میں یہ ہوتا تھا، ہر صحن میں صبح آوازیں آیا کرتی تھی، ہر صحن میں صبح آوازیں آیا کرتی تھی، فلیٹوں سے آوازیں آتی تھی، مکانوں سے آوازیں آتی تھی۔ کہاں رہ گیا یہ؟ چھوڑ دیا۔ نبی کو شکوہ نہ کرنے دینا، نبی کا شکوہ بڑا سنگین ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ علامہ اقبال پتہ ہے کیوں پکڑے رکھتے تھے اس کو؟ پہنچ گئے تھے یہاں تک، سورۃ فرقان کی آیت 30 تک پہنچ جاؤ۔ 30 سال کی عمر کے ہو گئے ہو، 30 سال کی عمر میں چلو پہنچ جاؤ، 30 سال سے پہلے سمجھ ہوگی ہے، اب پہنچ جاؤ۔ اور چلو اگر بڑے ہو گئے ہو، 50 میں چلے گئے ہو، 60 میں چلے گئے اور سن رہے ہو، بزرگوں 30 سال پہ لوٹ جاؤ، اس کو پکڑ لو۔ ڈلے بیرا تھا کچھ نہیں جے بگڑیا، ابھی سانس باقی ہے، ابھی امر نہیں نازل ہوا، ابھی کل نفس ذائقۃ الموت عمل کی صورت میں نہیں ڈھلی، ابھی صرف ایمان کا حصہ ہے، ابھی حقیقت واقعہ نہیں ہوئی۔ آج جڑ جائیں اس کے ساتھ، اس کو پکڑ کے قبر کی تنہائیوں میں اتر جائیں گے، ڈر نہیں لگے گا۔ اس کو پکڑ کے مٹی میں جذب ہو جائیں گے، آپ کا ڈی این اے کبھی نہیں مرے گا۔ اس کو پکڑ کے آپ قبر کے اندر اتر جائیں گے، جو آپ کی قبر کے پاس سے گزرے گا وہ اس کی خوشبو کو سونگے گا۔ حق ان وعد اللہ حق کا، میں نے دیکھا ہے قبروں کے اندر وہ نقش، وہ روشنی دیکھی ہے میں نے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہیں زندہ کر دیا جائے گا، حیات جاوداں مل جائے گی تمہیں، اور بقا کے نغمے سننا شروع کر دو گے تم۔ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کہیں گے رسول یا ربی میری قوم نے چھوڑ رکھا تھا القرآن المحجورہ، نہیں چھوڑنا آپ نے، نہ آپ کے بچے چھوڑیں گے اس کو۔ اپنے ماحول کو بھی پکڑا کے رکھیں اس کو، گھروں کے اندر محفلوں کا انتظام کریں جہاں پہ قرآن چاہے، کھولیں اس کو۔ اور میں بڑا عام سا انسان ہوں، کھول دیا ہے، یہ کھولو گے تو کھل جاؤ گے، اس کو کھولو گے راز کھل جائیں گے، راستے کھل جائیں گے۔ اس کو کھولو، اس کو بند رکھو گے کامیابی بند رہے گی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی کامیابی دو طرفہ ہے، یہ کھل گیا تو دنیا تو مہکے گی ہی، آخرت بھی مہک جائے گی۔ یہ کھل گیا، دنیا میں بھی کامیابی یقینی ہے، یہاں بھی غلبہ یقینی ہے، اور وہاں بھی ہم ہی غالب آئیں گے۔ یہ کھل گیا، یہاں بھی سکون برحق ہے، قبر میں بھی سکون ہوگا، حشر میں بھی سکون ہوگا، اور جنت تو ہے ہی دارالسکون، وہ تو ہے ہی امن کا مقام۔ اس کو کھولیں، وہ مائیں بن جائیں جو بچوں کو جنم دینے سے پہلے قرآن کو پکڑے ہوئے ہوں، وہ مائیں بن جائیں جو اپنی کوکھوں کے اندر بچوں کو رکھ کے قرآن کو پڑھیں، وہ بچیاں بن جاؤ، آج وہ بچیاں بن جاؤ کہ آپ کے جسم میں دوڑنے والا لہو آپ کے بدن میں، آپ کی ہڈیوں کا گوتا اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے، آپ کی روح اس کے ساتھ جڑ جائے، پھر اللہ آپ کو شفیق روحیں دے گا۔ اس دنیا میں آپ کو لطیف روحیں عطا کر دی جائیں گی اولاد کی شکل میں، آپ کو لطیف زوج ملے گا۔ اس دنیا کے ساتھ سفر شروع کرتے، اور اگر یہاں پہ کوئی کمی رہ بھی گئی من جانب اللہ نے آپ کو کچھ اور نوازنا ہوا تو صبر کر لینا، بے شک قیامت کے دن اللہ آپ کو آپ کے اجر دے گا، وہ بھی جو آپ کو بتا دیا گیا، اور وہ بھی جو ابھی اس نے نہیں بتایا اور کہا کہ یو کانٹ امیجن۔ آ جاؤ اس کی طرف، اس کو پکڑو۔ قرآن صاحب قرآن، قرآن کا تعلق صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے، قوم اس کو پکڑ لے، خاندان اس کو پکڑ لے، نوجوان اس کو پکڑ لیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہوئے نوجوان اس کو پکڑ لیں،
ग्राउंड में खेलने वाले नौजवान इसको पकड़ लें, खेलें कूदें, मजाक भी करें, जिंदगी को एंजॉय करें, लेकिन इसको समझें, इसको समझें पूरा तर्जुमे से पढ़ के। आपके अंदर दिल में सारे मज़ामीन होने चाहिए। मैंने इसीलिए अल्लाह की अता से, अल्लाह की मेहरबानी से, एक तवील अरसे से मेरी ख्वाहिश थी, मैंने पिछले साल भी इरादा किया था, उससे पिछले साल भी मैंने आपको कहा था, मदिया को पता है, पूरा तैयार थी मदिया के सर, इस मरतबा आप आए नहीं सामने। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है। आज हम 12वीं सारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए महफिलें हैं, ये निचोड़ आपके सामने रख दिया है। मैं चला जाऊंगा, इनको बार बार सुनना, बार बार सुनना, इनको डाउनलोड कर लो, इनको लिख लेना अपने पास किताबी शक्ल में। ये सारे जुमले जब दोबारा पढ़ोगे एक और नई समझ आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे फिर नहीं समझ आएगी, इसका तज़किरा करोगे और ज्यादा समझ आएगी। ये आपके लिए है। हम चले जाएंगे, बता रहा हूं मैं आपको, हम चले जाएंगे। खड़े होना वहां पे, देखना इस तस्वीर को, हाथ उठा देना कि यहां पे ये दफन है जिस्म, जिसने हमें बताया था कि कुरान को पकड़ लो, जिसने हमें सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 तक पहुंचाया था, और जिसने हमें नबी की गुड़ती दी थी। और उस्ताद भी तो रूह को पैदा ही कर रहा है ना, नबी की गुड़ती दे रहा हूं आपको। समझते हो पहली खुराक जब उस्ताद पैदा करता है ना रूह को, तो गुड़ती देता है। देखो गुड़ती कुरान की है, साहिब कुरान की गुड़ती है। आपकी रूहों को पाला गया है, ट्रेंड किया गया है। पीछे मत हटना, शक में मत पड़ना, इसको पकड़े रखना। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक, आपस में मत टूटना, मोहब्बतें करते रहना, नफरतें ना करना। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ गई? हाथ खड़ा कर दो, समझ आ गई। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं वो धड़कते हुए दिल, सुन रहा हूं मैं आपकी रूहों का मचलना, सुन रहा हूं मैं। मुझे वो आमीन कहना नजर आ रहा है, वो कैफियत मुझे नजर आ रही है। रूह इसी तरीके से जज्ब होती है। जिस्म हजारों मील दूर हो, रूह साथ धड़कती है। पूरी दुनिया की रूह एनर्जी है, ये कनेक्शन है कहीं पे। कतरा कतरा कुलज़म, कुलज़म के हर कतरे पे कुलज़म का मौसम असरअंदाज होता है। और जहां भी बैठे हुए हो, जिस हाल में हो, जिस जिस्म में मर्जी आपकी रूह हो, छोटे या बड़े उम्र में, और रूह आपकी मेरी रूह की हम उम्र है। हम सुन रहे हैं एक दूसरे को, समझ रहे हैं एक दूसरे को। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। वक्त खत्म हो जाएगा, समझाने वाले समझा के चले जाएंगे, मुअज्जिन चुप कर जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा मुअज्जिन खड़ा होगा। और जब मैं चुप कर जाऊं तुम बोलना शुरू कर देना, उठ जाना। यही मैं काम देते रहना जब तक दुनिया का सफर पूरा नहीं होता। कि हमारे उस्ताद ने पैदा करके गुड़ती यह दी थी कि कुरान को पकड़ना है, और फिर अगली नस्लों को इसी तरीके से बता के जाना कि ये पकड़ लो। और हमारी जमीन की हस्ती कोई हस्ती नहीं है, मिटने के लिए बनाई गई है। पैदा ही इसलिए हुई थी कि फना हो जाए। और रूह को जिंदा रखना, रूह को जिंदा रखना, इस रूह को जिंदा रखना, इस कुरान को पकड़े रखना। फिर देखना रहमत लिल आलमीन क्या करते हैं सल्लल्लाहु। वो तो है ही रहमतें। इसको खोलो, इसको खोल के जब चूमोगे, या हय्यु या कय्यूम, देखो रहमतें कैसे आती हैं। अब्सॉर्ब करो अपने अंदर, इनहेल करो रहमतों को, डूब जाया करो इसके अंदर, डूब जाया करो। रमजान का महीना मिला है, बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है, इसके अंदर डूब जाओ, फिर मस्ती देखना। या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम।